2 دن پہلے مجھ سے ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا، مجھے امی سے خوب ڈانٹ پڑی۔ آج امی سے گلاس ٹوٹ گیا تو بھی مجھے ہی ڈانٹ پڑی کہ میں نے گلاس غلط جگہ کیوں رکھا تھا۔ تنخواہ دار بندے کی بھی کیا زندگی ہے، پہلے 10 دن بادشاہ، دوسرے 10 دن وزیر اور آخری 10 دن فقیر۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے کھانے کی کوئی چیز بیوی تک پہنچانا، یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا آرٹ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا انار کھاؤ، خون کی کمی ہے۔ میں بازار سے انار لایا تو بدانہ انار اٹھا لایا، اس کو جب چھیل کے دیکھا اس کو تو خود خون کی کمی ہوئی تھی۔ ایک بڑی تحقیق کے مطابق کیک رس کے ساتھ چائے نہیں پینی چاہیے، کیونکہ ساری چائے تو رس پی جاتے ہیں۔ دادی، وہ دیکھ بیٹا، لڑکی کو لکوا ہوا ہے۔ لڑکا، نہیں دادی، وہ سیلفی لے رہی ہے۔ ٹیچر، اس شعر کی تشریح کرو۔ لمحوں کی خطا کی تھی، صدیوں کی سزا پائی۔ پپو، اس شعر میں شاعر قبول ہے قبول ہے قبول ہے والے لمحات کو یاد کر کے دکھی ہو رہا ہے۔ ماں، یہ جوتے کتنے کے ہیں؟ دکاندار، 2500 کے۔ ماں، پچھلی دکان والا تو 1500 کے دے رہا تھا۔ پپو، امی، پر ہم تو پچھلی دکان میں گئے ہی نہیں۔ پاکستانی قوم زیادہ گرمی اور زیادہ سردی میں کام نہیں کر سکتی، اور جب موسم خوشگوار ہو تو ان کا ویسے ہی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ رشتہ داروں کی باتوں پہ زیادہ پریشان نہ ہوا کرے، رشتہ دار اچھے تو ارطغرل کو بھی نہیں ملے، ہم تو پھر عام سے لوگ ہیں۔ اگر کوئی آپ کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیتا ہے تو یاد رکھو کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے، تم بھی باہر سے لگا کر بھاگ جایا کرو۔ بیالوجی کے ٹیچر نے بچے کو ایک پرندے کی ٹانگ دکھائی اور پوچھا یہ کس پرندے کی ہے؟ بچہ، نہیں پتا۔ ٹیچر، تم فیل ہو، اپنا نام بتاؤ۔ بچہ، میریاں لتاں ویخ تے دس دے کی نام ہے میرا۔ بیوی، شادی کے شروع کے دنوں میں جب میں کھانا پکا کر لاتی تھی آپ زیادہ مجھے کھلاتے تھے اور خود کم کھاتے تھے، لیکن اب ایسا کیوں نہیں؟ کیا اب مجھ سے وہ محبت نہیں رہی آپ کو؟ شوہر، یہ بات نہیں، دراصل اب تمہیں کھانا پکانا آ گیا ہے۔ اکاؤنٹنٹ کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ افراط زر کیا ہوتا ہے؟ اکاؤنٹنٹ، پہلے تمہاری عمر 21 تھی، کمر 28 تھی اور وزن تھا 50 کلو، اب تمہاری عمر 40، کمر ہے 38 اور وزن ہے 80 کلو، یعنی اب تمہارے پاس سب کچھ پہلے سے زیادہ ہے، پھر بھی ویلیو کم ہے۔ یہی افراط زر ہے۔ معاشیات اتنی مشکل نہیں اگر صحیح مثال دے کر سمجھایا جائے۔ ایک پٹھان کے 3 بچے ہوئے، نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان۔ پھر 3 ہوئے، نام رکھا دریا خان، سمندر خان، سیلاب خان۔ پھر 3 بچے پیدا ہوئے اور اس بار نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان۔ پھر 3 بچے پیدا ہوئے، اس بار بیوی نے نام رکھے بس کر خان، ہوش کر خان، رحم کر خان۔ دکاندار، اگر تم محنت اور ہوشیاری سے کام کرو گے تو ضرور ترقی کرو گے۔ مجھے دیکھو، پہلے اس دکان کا ملازم ہوا کرتا تھا اور اب اس دکان کا مالک ہوں۔ ملازم آنکھ بھرتے ہوئے بولا، مگر جناب، آپ کے سابقہ مالک جیسے بھولے بھالے لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں؟ ایک آدمی نے اپنے پڑوسی گوالے سے پوچھا کہ گوالے میاں، تمہارے پاس کتنی بھینسیں ہیں؟ گوالا بولا، میرے پاس 3 بھینسیں ہیں۔ پڑوسی، اور یہ روزانہ کتنا دودھ دیتی ہیں؟ گوالا، جناب 21 کلو۔ پڑوسی، اور اس میں سے بیچتے کتنا ہو؟ گوالا بولا، الحمدللہ جناب 40 کلو بیچتا ہوں اور 3 کلو گھر کے لیے بھی رکھتا ہوں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس سام بٹھا دیا اور بولا، ڈس لے ڈس لے۔ سام بولا، میں اسے کیا ڈسوں، میں تو خود ان سے زہر ڈاؤن لوڈ کروانے کے لیے آتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے، بچے جب بھی نانی کے گھر سے ہو کر آتے ہیں دادی اماں کو کمزور ہی نظر آتے ہیں۔ ہم پاکستانی جتنے بھی امیر ہو جائیں پھر بھی شیمپو کی بوتل میں آخر میں پانی ملانا
اور چھوٹے صابن کو بڑے صابن پر چپکانا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شخص ماہر نفسیات کے پاس گیا اور کہا کہ وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہے اور اسے اپنا آپ گھٹیا لگتا ہے۔ ماہر نفسیات نے 2 گھنٹے تک اس کے خیالات اور نظریات پر کھل کے بات چیت کی اور مسلسل نوٹس لیتا رہا۔ گفتگو ختم کرتے ہوئے ماہر نفسیات نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، بات یہ ہے بھائی، تمہیں کوئی احساس کمتری نہیں ہے، بلکہ تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ نوکری ڈھونڈنے والوں کو جلد ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یونیورسٹی والے ڈگری کو پائپ کی طرح گول کر کے کیوں دیتے ہیں۔ مجھے تمہارے بغیر سانس نہیں آتی، I love you میری ناک۔ بچی، دادی دادی آپ کیا ٹی وی میں کام کرتی ہیں؟ دادی حیرانگی سے، نہیں تو، مگر تم نے ایسا کیوں کہا؟ بچی، وہ امی کہہ رہی تھی کہ آگئی بڑھیا اب یہاں روز نیا ڈرامہ کرے گی۔ بیوی، سنتے ہو جی؟ شوہر، کیا ہے؟ بیوی، پڑوس والوں کی بیٹی نے ریاضی میں 99% نمبر لے کر آئی ہے۔ شوہر بولا، تو پھر 1 نمبر کہاں گیا؟ بیوی، وہ اپنا بیٹا لے کر آیا ہے۔ خواتین رات کے 2 بجے بھی شادی کے فنکشن سے گھر پہنچیں اور بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، لیکن سونا انہوں نے تب بھی ہوتا ہے جب پورے فنکشن کی تفصیل دہرا لیں۔ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتی۔ بیوی، اگر میں مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ شوہر، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بیوی، تو کیا تم دوسری شادی کر لو گے؟ شوہر، پاگل آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے جوکس کو نا ذرا غور سے سنا کریں، کبھی کبھار منہ سے اچھی بات بھی نکل جاتی ہے۔ ایک نئی کتاب کی 10 لاکھ کاپیاں ٹائٹل میں صرف 1 حرف کی غلطی کی وجہ سے صرف 2 دن میں ہی بک گئیں۔ ٹائٹل تھا An idea that can change your wife، جبکہ صحیح لفظ تھا لائف۔ زندگی میں رشتہ دار سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور مرنے کے بعد منجی ہلا ہلا کر کہتے ہیں، وے تو بولتا کیوں نہیں؟ عورت کا 5 منٹ میں تیار ہونا اور مرد کا 5 منٹ میں آ رہا ہوں، بات ایک ہی ہے۔ ہمارے گھر میں مہمان آئے، امی نے کہا جا کے مہمانوں سے کھانے کا پوچھو۔ میں گیا، پوچھا، انکل کھانا کھا کر آئے ہیں یا گھر جا کر کھائیں گے؟ پتہ نہیں، پھر آگے سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ اردو خاوند اپنی بیوی سے، بیگم آج میں ٹرک کے نیچے آنے لگا تھا۔ بیوی، اللہ نہ کرے سلیم، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پنجابی خاوند اپنی بیوی سے، نی شیدے دی ماں اج میں ٹرک تھلے آن لگا سی۔ بیوی، پٹے منہ تہاڈا، ایویں نہ کتے ورگو بھونکیا کرو۔ چائنا والے ہی ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ جا بہت دیکھے تیرے جیسے۔ گھر کا بڑا بچہ ہونا اتنا بھی آسان نہیں جناب، چھوٹا کوئی غلط حرکت کرے تو بھی یہی سننے کو ملتا ہے کہ بڑوں کی دیکھا دیکھی خراب ہوا ہے۔ پپو، چاچا جی یہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ چاچا، پتہ نہیں بیٹا، میری تو 18 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ نظر تو صرف لڑکیوں کو لگتی ہے، ہم لڑکوں کے پیچھے تو ہمیشہ کتے ہی لگتے ہیں، اور پھر وہ راتوں کو۔ پاپا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا ایک پیر زمین پر اور دوسرا آسمان پر ہے۔ باپ، بیٹا اس طرح کے خواب مت دیکھا کر، کسی دن اپنی شلوار پھاڑ لے گا۔ تول کر گفتگو کرنے کا سب سے بڑا نقصان، جتنی دیر آپ تولنے میں لگاتے ہو سامنے والا 10 سنا کر چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب اگر جنگل میں نماز پڑھتے وقت شیر آ جائے تو کیا نمازی نماز کو جاری رکھے؟ قربان جاؤں، مولوی صاحب نے جواب دیا، بولے اگر وضو باقی رہے تو جاری رکھنا بیٹا۔ ایک سردار کی بیوی سے چھوڑ کر چلی گئی، وہ روتا ہوا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ دوست بولا، تمہیں اپنی بیوی کو عزت اور محبت سے رکھنا چاہیے تھا۔ سردار نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں تو ہمیشہ اسے اپنی بہن کا درجہ دیتا تھا۔